الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جگہ جگہ کئی طریقے سے اسی ایک پہلو کو ذکر فرمایا. دیکھو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانی نسل کے طور طریقے کے لیے مرد اور عورت میں ان کی نسل کو تمام حیوانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن خاص طور پر انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش، حسن عمل کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ سورہ ملک کی آیت ہے. اس مفہوم کو کلام پاک میں کہہ دیجیے. تخلیق انسان اس دنیا میں کائنات میں کیوں ہے؟ ساری کائنات کی تخلیق کو اللہ نے فرمایا زمین کے ذرے ذرے سے تعلق رکھنے والی چیز انسان کے فائدے کے لیے. اِنَّا جَعَلْنَا لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ فرمایا سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ساری زمین کے ہر چیز، چاہے خشک علاقے میں ہو کہ تر علاقے ہو، آسمان و زمین کے فضا میں، بلکہ آسمانوں کے اوپر بھی جو پورا نظام شمسی کائنات کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا، اس کے ہینڈ اوور کر دیا، قابل استعمال کر دیا، قابل استفادہ کر دیا. ایک دوسرے ساری کی ساری چیزیں اسی کے لیے جوڑ دی. لیکن انسان کو میں نے میری آزمائش کے لیے پیدا کیا. ان ساری چیزوں کو نعمتوں سے دیکھے اور اس کی آزمائش کرتے. آزمائش کے لیے دنیا کی ہر چیز آزمائش ہے. ازدواجی زندگی آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے. وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. تمہارے لیے تمہاری بیوی والی ازدواجی زندگی بھی آزمائش ہے. تم کو اولاد دے کر یہ بھی تمہارے لیے ایمان کی آزمائش ہے. یہ عطا خدا بندی ہے. بحیثیت عطا کے ربط و تعلق رکھنا، ذمہ داری کو پوری کرنا، رابط حقیقی اپنے رب کے ساتھ جوڑنا. تو آزمائش والے مرحلے کے ساتھ انسان گزارنا ہے. آزمائش کے مختلف انداز، بلکہ زندگی کا انسان کے ہر پہلو آزمائش. بات گزری تھی پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے کتنے مرحلوں سے لے کر گئے، ہر نبی کو لے کر. بات صرف پیغمبروں کی حد تک نہیں، پیغمبروں کے متبعین کی حد تک بھی ہے. ہر امتی کے لیے، ہر پیغمبر کے ہر امتی کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سابقہ امتوں کے سارے پہلوؤں کو بتایا کلام پاک میں.
اس آزمائش والے مرحلے سے گزرے ہوئے بنی اسرائیل کے اور سابقہ امتوں کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے پردے کھول کر ساری وضاحتیں حقیقتیں آپ کو بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے اور ایمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں اس کے سارے پہلوؤں کو کئی انداز کے ساتھ سمجھاتے ہیں. تو جس طرح قرآن نے پیش کیا اس طرح احادیث نے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے کئی طریقے سے تمہارے لیے مثالیں واقعات نمونے کے ذریعے سے پیش کیا. بس بالکل یہی انداز احادیث شریفہ کے ذریعے سے. میں نے یہ خیال نہیں کرنا کہ اس قسم کی آزمائش صرف اور صرف پیغمبروں سے جڑی ہوئی ہے. اس قسم کی آزمائش ہر پیغمبر للہیت کے سبق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پیغمبر کے ذریعے سے پکا اور سچا امتی بھی بواسطے پیغمبر ان پہلوؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آزمائشوں کے مرحلے سے گزرا ہے. تو بات ہونے کے بعد سامنے آ گئی، گھر کے مالک کے پاس بات آ گئی، گھر کے مالک کے روبرو بات واضح ہو گئی کہ اس کی ملکہ اس کے پروردہ غلام اور زر خرید غلام، پروردہ غلام اور زر خرید غلام، یہ دونوں حیثیتیں تھیں حضرت یوسف کی اس محل میں شاہانہ انداز کے ساتھ کرتے ہوئے تربیت وغیرہ. جب جوانی کے کمال والی منزل تک جب پہنچتے ہیں تو یہ آزمائش والا عمر کے تقاضے کے لحاظ سے آزمائش کی نوعیت بھی بدلتی ہے. تو گھر کے مالک نے کہہ دیا، ملکہ، یوسف، مالک اور شاہدن، ایک فیصلہ کرنے والا، مشاہدہ کرنے والے نے 4 افراد کے اندر بات تھی. بات کو راز میں رکھنے کے لیے تاکید کر دی گئی. یوسف کو تاکید کر دیا اس مالک نے، یہ پہلے کو، اس واقعے کو، اس قصے کو بالکل دھیان سے نکال دو، ذہن میں لانا تک نہیں. اب زیر بحث بات ہونا ہی نہیں، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. ملکہ سے کہا خطا پوری طرح تیری ہی، استغفار کر، توبہ کر. غلطی پر، خطا پر بالکل تو ہی ہے، بات بالکل صاف ہے، کوئی الجھن والی چیز نہیں. لیکن اس واقعے کو راز کے راز پر رہے، اس محل کی 4 دیواری سے بات آگے جانے نہ پائے. چونکہ ملک کے وزیر اعظم سے جڑی ہوئی بات تھی. بادشاہ ہوتا، بادشاہ کو چلانے کے لیے سب سے بڑا ایک وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم. ایسا حیدرآباد کی حکومت میں اسی عہدے پر رہنے والے کو سالار جنگ جو وزیر اعظم کا درجہ ہوتا. بادشاہ کا دست راست اسی مفہوم میں ہوتا تھا، سالار جنگ. تو اسی طرح یہ عزیز مصر تھا، بہت بڑے خاندان کی، بڑے آدمی کی، بڑے مشہور آدمی کی. نام سے لینا دینا نہیں، ناموں کا ذکر بھی، عہدے سے تعلق ہے، نام سے تعلق نہیں. تو بات اب آگے چلتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ راز نہیں رہا، فاش ہو گیا. بات آگے پھیل گئی. تو بات پھیلی تو
دنیاوی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے اونچے رینک والے خاندان کی عورتوں میں عورتوں سے بات پہنچ گئی، آگے بڑھ گئی، راز نہیں رہا۔ زلیخا ہے کہ اتنی فریفتہ کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنے شوہر کی اس کو پرواہ ہے، نہ جائز اور ناجائز کے اندر تمیز کی کوئی پرواہ ہے، چونکہ بات کچھ اس قسم کی جو فریفتگی کی سارے حدود کو پار کر چکے۔ یہ تو ہزاروں برس پرانی بات ہے، ہزاروں برس پرانی بات ہے۔ حالیہ طرز زندگی، مصری عورتوں کی عادت و اطوار کے بارے میں سوء عقل و فہم، زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، معاشرے کا جائزہ لینے والوں سے میں نے پوری طرح ایک سے زائد شخص سے تفصیل سنا ہے، بلکہ آخر میں حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا آج بھی مصری زندگی کیا، چاہے کوئی بھی ڈرامہ بھی دیکھ لو، گناہ دیکھ لو، اور یہ مصری حدود سے نکل کر جانے کے بعد بھی ان کے مزاج اور طبیعتوں والوں میں کہ عام طور پر عورت آمرانہ انداز رکھتی ہے، وہاں کی عورت، مصری عورت آمرانہ حاکمانہ انداز ہے، ایک کثرت کے ساتھ شوہر مرد محکومانہ انداز ہے۔ اور یہ مصر سے جڑے ہوئے واقعات ہیں۔ الغرض اس کو راز نہ رکھیں، فاش ہونے نہ پائیں، اس کے باوجود بھی بات یہ ہو گئی وقال نسوۃ فی المدینہ، بات عورتوں کی تھی، عورتوں میں تھی، عام معاشرے میں نہیں تھی۔ دو سے زائد عورتیں جمع ہوتے ہیں تو سارا معاملہ ان کے پاس آمنے سامنے آتا ہے، کیا گفتگو کرتے ہیں، ہر عورت اس کے اندر جو دماغ میں اگلتی وہ اگلتی ہے، وہ سکون راحت ہوا کرتے ہیں۔ ہر زمانے کی بات ہے، ہر زمانے کا انداز، کم و بیش عورتوں کا مزاج ہے۔ تحقیق کرنا ہے تو خفیہ چیز سے رکھ کر دیکھیے، مردوں کا ایک انداز ہے، عورتوں کا ایک انداز ہے، جب یہ آپس میں جمع ہوتے ہیں تو ایک خاص انداز، ان کا ایک خاص انداز۔ الغرض یہاں پر سارے شہر مصر کے اندر، مصر میں یہ بات عورتوں نے کہا، چند عورتوں نے کہا، ہر عورت کی بات، وقال نسوۃ، چند عورتوں نے کہا۔ اس میں ترجمہ صحیح ہے، لیکن ابھی دیگر ترجمے دیکھا اس میں صحیح نہیں لکھا، یہاں پر ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ چند عورتوں نے ہر عورت نے بات خاص پہل کیے، مخصوص عورتوں وزراء کی بیویاں اس میں خاص طور پر تھیں، اس میں 5 عورتیں خاص طور پر تھیں جو حکومت کے رینک سے جڑے ہوئے افراد کی بیویاں تھیں، بادشاہ کے دست راست رہنے والے، قریبی رینک رکھنے والے افراد کی بیویاں، 5 رینک رکھنے والے افراد کی بیویاں، بادشاہ کو کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، مشروبات کا انتظام کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، پہرا دینے والا، اس قسم کے ایسے 5 رینک والی عورتیں خاص طور پر تھیں، اور دیگر عورتیں وضاحت آتی مفصل میں جملہ ٹوٹل کوئی 40 عورتیں، اسی کو راست کو پاش کرتے، ہر گلی کوچے والی بات نہیں تھی، کیونکہ واقعہ اور عام فہم آدمی کا نہیں تھا،
مخصوص واقعات، مخصوص چیزیں تھیں اور مخصوص عہدے سے تعلق رکھنے والے عورتوں سے بات تھی۔ آپس میں جب بات چھیڑ ہو گئی تو کہنے لگے آپس میں جب یہ ملاقات کرتے ہیں بڑے بڑے رینک سے تعلق رکھنے والے عہدوں سے، تقاریب مملکت کی ہوا کرتی ہیں، مملکت کی تقاریب میں بحیثیت مہمان خصوصی ان کی بیویاں بھی شریک ہوا کرتی ہیں، زمانے قدیم سے طرز ہے تو زمانے جدید تک وغیرہ وغیرہ۔ تو آپس میں جب کہتے تو آپس میں یہی گفتگو ہوتی۔ بڑے دلچسپی والا موضوع ان کے لیے، یہ عزیز مصر وزیر اعظم کی بیوی تراود فتح نفسی، خود اپنے پروردہ غلام سے زر خرید غلام کے دام بام میں آ گئی ہے، اس کو اپنی جانب لبھایا کرتی ہے۔ وہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ ہے کہ اپنا خیال تک اس سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ خد شغفا حبا، اس کی دل کی گہرائیوں کے اندر اس کی چاہت اور محبت جا بیٹھی ہے۔ اردو میں بھی استعمال چل پڑا ہے شغف، کسی چیز سے زیادہ فریفتگی، اصل دل کو کور کرنے والا پتلا پردہ، اس کو شغف کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق دل کے گہرائی کے اندر ایک دانہ ہوتا، اس کو کور کرنے والا سب سے اہم حصہ، اس کو شغف کہتے ہیں۔ بہرحال کسی چیز میں حد درجہ دل دے بیٹھنا، حد درجہ دل دے بیٹھنا، حد درجہ دل دے بیٹھنا۔ خد شغفا حبا، کہ وہ اس کے دل کی گہرائی کے اندر اس کی پیار و محبت لگاؤ، اپنے زر خرید غلام کے، پروردہ غلام کی، اس کے دل کی گہرائی کے اندر جا بیٹھی ہے اس کی محبت۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان عورتوں آپس میں سب کم و بیش ہی کہتے تھے کہ اس کے اندر پوری طرح گمراہ ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، اپنا وجود ختم کر دیے، بس جو ہے تو وہی ہے، جو ہے تو وہی ہے۔ اس جیسی کیفیت میں جتنے افراد گزرتے ہیں گزر رہے ہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ اب اسی کے اندر توجہ اگر ہٹ جاتی ہے، محبت خداوندی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، جس کو محبت کی پتہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا کیا؟ فاسد غلط محبت کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ دنیا کی چیزوں سے چاہت، رغبت، شغف اللہ تعالیٰ نے جوڑے کیوں ہیں؟ پھر مطالبہ کیوں کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، اس میں نور رکھنے والا، اس میں دلچسپی، رغبت اور چاہت والی کیفیت کو پیدا کرنے والا۔ اس لیے ذکر کیا قرآن میں، لا تغرنکم الحیات الدنیا باللہ الغرور، یہ فریب دینے والی چیزیں، اپنے دام میں کھینچنے والی چیزیں ہیں، کہیں تم اسی کے فریفتہ ہو کر نہ رہ جاؤ۔ وہ تو ہیں تمہارے لیے، تمہارے استفادے کے لیے، تمہارے خاطر، ان کی حقیقت کچھ نہیں، تمہاری حقیقت ہے، لیکن تم اپنی حقیقت کو اس کے ساتھ ہی جوڑ کر مت رکھ دو۔ اس حقیقت کو اس کے ذریعے سے سمجھ کر اپنے محبوب حقیقی کی محبت کی طرف میلان ہونا کیا چاہیے۔ اہل ولایت کی کوئی خانقاہ بچی بھی نہیں، تربیت دینے، چاہت و محبت کا سبق سکھانے کے لیے لیلا مجنون کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں۔ سیاسی مجلسیں خالی نہیں، دانشوروں کے دانشورانہ فکر بھی اس کے ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جو لگاؤ تھا، یہ لگاؤ کم و بیش ہر زمانے میں کم و بیش ایسے انسان ہیں۔ جب انہی کے اندر جب چیز آخری کڑی جب پلٹتی ہے، پھر للہیت کی منزل کی طرف پھر اللہ نظر آنے لگتا ہے، اللہ کی محبت میں لگ پڑتے ہیں۔
مجنون سے کہنے لگی کہاں سے آ رہا ہے؟ لیلا کے پاس. کہاں کا ارادہ ہے؟ لیلا کا. کہاں جا رہا ہے؟ لیلا. ہر سوال کا جواب سے لیلا لیلا کے سوال. اس کی گلی سے گزرتا تو ہر چیز کے اندر جمال پیار محبت لیلا کو پاتا. کتے کو پکڑا تو چومنے لگا, کہنے لگا یہ بھی کوئی چیز ہے, اس کو میں کچھ نہیں کروں. لیلا کی گلی میں آنے کا شرف اس کو حاصل کیسے ہوا؟ لیلا کی گلی میں آنے کا شرف اس کو حاصل ہوا, یہ بڑے شرف و مرتبے والا ہے. لیلا کا نام لینے والا محبوب, لیلا کے گلی میں رہنے والا محبوب, لیلا کا ذکر کرنے والا محبوب. بات حقیقت کو آگے پہنچی تو کہاں تک پہنچی؟ یہ عشق و محبت نہیں, جو بدن پرستی کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا نام ہے, اس کا نام عشق نہ سے رہا, وہ ہوس پرستی کا نام, وہ عاشقانہ نمزاد, وہ ہوس پرستی. اسی مجنون کے اس میں جب لیلا لیلا کے تذکرے میں رہا تو کہاں تک پہنچ گیا؟ خود لیلا جب سامنے آ کر کہنے لگی میں لیلا آئی ہوں. نہیں تو نہیں لیلا, لیلا لیلا لیلا. پیر کے جھوم کے بجا کر بھی بتائی وہ لیلا, نہیں تو لیلا نہیں, لیلا لیلا. وہ کیا تھی؟ مثال کا نام عشق ہے ہی نہیں. مثال ہو جائے وہاں عشق ختم ہو جائے, ہے ہی نہیں. عشق ایک اور بات ہے, الگ بات ہے, الغرض. اور جتنے واقعات ہیں قریب قریب یہ چیزیں ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اسی مسجد میں میرے پاس ایک شخص لے کر آیا سمجھانے کے لیے, کافی بدن کا, 1.5 بدن کا ہی ہے شخص. اس کے دوست نے میرے کمرے میں لے کر آیا, سمجھانے لگا فلاں فلاں کیفیت ایک بچی کی اس میں ایسا پڑا ہوا ہے, وہ بچے نہ رنگ کیے نہ روپ کیے, فلاں 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 ہے, یہ شب و روز اس میں رہ کر کام کا سب کچھ ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے بتایا. وہ سب سنتا رہا, خاموش بیٹھا رہا, تو اس کی کہانی کچھ نہیں کہا. جب اس نے یہ الفاظ کہے, وہ قابل چاہت ہے بھی نہیں, نہ رنگ کے نہ روپ کے, بے ڈھب ہے, یہ کہتے غصے میں آ کر میرے سے کہنے لگا اس کو ڈانٹا دو, اس کو خاموش بیٹھو. تم میں دیکھنے کی نظر کہاں ہے, میری آنکھوں سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گی بات. اب اس کا دوست بھی سمجھانے سے خاص ہے, تو اس کی آنکھوں نے اس کے اندر کیا پایا ہے وہ وہی جانتا ہے. تم صحیح بیان ہی نہیں کر رہے ہو. یہ ہر زمانے کی کم و بیش بات ہے, اس میں ایک رخ ملنا ہے. الغرض یہ راز راز نہیں رہا. امراۃ عزیز کی عورت نے, امراۃ عزیز نے اپنے پروردہ غلام کی دیوانی ہو بیٹھی ہے. شاعر فلما سمیت, جب یہ پہلو اس عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کا اصل نام راحیل بتایا ہے لوگوں نے, قرآن نے نام کا ذکر نہیں کیا لیکن بات ہے. تو زلیخا نے جب سنا ان کے مکر و فریب والی چیزوں کو سمجھانا چاہا, سوچ کر تدبیر کی. وزیر اعظم کی عورت تھی, وزارت عظمیٰ جیسا فکر بھی رکھتی تھی, فطری تقاضے حسن کے, وہ بھی حسن و جمال کی یکتا تھی, وہ بھی حسن و جمال کی عورتوں کے ساتھ جو ہوا کرتا وہ یکتا تھی. قریب قریب بے مثال تھی, قریب قریب بے مثال تھی. اس نے ارسلت الیہن, جن جن عورتوں تک یہ بات پہنچی تھی تمام کو بلا بھیجا, ایک بیٹھک کے عنوان سے, تقریب کے عنوان سے, پورے شاہانہ انداز میں ان کے لیے انتظام بھی کیے. گاؤں تکے وغیرہ پکوان, شاہی پکوان کے جیسے پھل رکھے, چڑیاں رکھے, سب رکھے. سب ہونے کے بعد ان سے کہا وَآتَذَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, حتیٰ کہ ہر ایک کے لیے ٹیکا اور سہارا لے کر بیٹھنے کے لیے اچھے اچھے گاؤں تک کے بھی کا بھی انتظام کر دیا.
پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز قسم کی چاقو تھما دیا، کہا کہ اب شروع کیجیے۔ پھل سے ان کے اپنے انداز سے جو ہی انہوں نے ہاتھ میں لے کر پھل کو چھری رکھا، کاٹ کے کھانا ہے، کاٹنا شروع کیا، زر پابند کر دیا۔ یہ تو آپ کے پروردہ غلام بھی، زر خرید بھی، بات ماننا بھی ہے۔ اس گھر کے اندر اس کمرے میں رکھا گیا، یہاں انتظام کیا گیا، تاکید کر دی گئی تھی پہلے ہی میرے حکم کے مطابق جو ہی میں حکم دوں گی تم یہاں سے نکلو گے، یہاں سامنے سے گزرو گے۔ جبکہ اس حال میں اس جانب کو بیٹھی ہوئی ہیں، اس جانب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس بیچ میں سے تم آہستہ سے گزرو گے، سامنے کے روم میں داخل ہو جاؤ، رکنا نہیں ہے، اپنے جمال کا نظارہ کروانا نہیں ہے، صرف تم گزرو گے، صرف جھلکی ان کو دکھنا ہے۔ فلما رأینہ، چنانچہ وہ خالت زلیخا نے کہا اخرج، ایسے نکلو، علیہن، ان تمام عورتوں کے سامنے سے بیچ میں سے نکلو، حکم ماننا تو تھا ہی، نکل پڑے، دھیرے دھیرے چل گئی۔ فلما جو ہی ان کی نظر یوسف پر پڑی، اس نے یوسف میں اکبر نہ غیر معمولی جانا، وہم و گمان، حساب و کتاب اندازے سے اندازہ کیا نہیں جا سکتا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹنے میں رہیں، وہ تو گزر گئے، جو ایک جھلکی دیکھے تھے وہی جھلکی آنکھوں کے اندر، اس کے اندر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر عمل چل رہا ہے، ہاتھ کٹا، ترجمہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کہیں ہاتھ پورے نکل گئے، زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ آج بتاتے کہ پورے کے پورے 40 عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ ڈاکٹر یا نرس یہ بتاتی تھے کہ احساس پیدا ہے کہ آپ سے چبھنے والی ایک عادت ہونے بعد ہو جانا الگ بات ہے۔ ہل کٹا، ہاتھ کٹا، جب ہاتھ کٹا تو اس کا اثر بھی ہوگا، خون بہنے بھی لگا، لیکن خیال میں وہاں میں پوری طرح اس حسن کی طرف ہے، تکلیف کا نہیں۔ اتنا چھوٹا سا گھنگھر دیکھنے کے ساتھ عورت چیخ مارتی باپ اور بھاگتی دوڑتی۔ ناز و انداز کا مجموعے کا نام ہی تو عورت ہے، عورت پر نہ رہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتی باتیں۔ وہ خود نے یہ کہہ دیا کہ حاشا للہ، خدا کی قسم، سبحان اللہ کے الفاظ کہنے لگے، ما ھذا بشر، ہرگز ہرگز یہ انسان، آج تک اس جیسے حسن و جمال والے انسان کے بارے میں نہ سنا نہ دیکھا۔ اگر اس جیسے حسن والا ہوتا تو کم سے کم کہانیاں تو بنتی، کہانیاں بنتے ہوئے تو آتی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو بشر کہنا ہی مشکل ہے، بلکہ کہہ تو یہ سکتے ہیں ایک بزرگ شریف آسمانی خوب رو فرشتے کی شکل والا انسان ہے۔ یہ جو حسن تھا واقعی حسن تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ کیفیت بتلایا اس پیغمبر کے لیے، پھر بھی فرمایا کہ جو کچھ حسن تھا ان کو صرف جو اصل حسن ہے اس کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ آدھا حسن۔ اللہ حسین یحب الحسن، اللہ تعالیٰ تو بہت بہت حسن والے ہیں، اور ہر حسن والی چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں، عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، عادت کے ساتھ، اللہ کو پسند ہے۔ ہر جمال والی چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو یہ تو انسانوں سے باہر ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہاں تک ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام احادیث کے
اور بڑی وضاحت تفصیل ہے، وہ ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کا حسن حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا، کرسی نے عرش معلیٰ سے، عرش معلیٰ کا حصہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حسن یوسف سے آگے احادیثیں، سیرت، شمائل رسول، عادات و اطوار آپ کے ساتھ ہی سے کتابیں ملتے ہیں آپ کو۔ آج کے زمانے کو ہر زبان میں، ہر زبان میں اردو کے اندر خاص طور سراپائے رسول یا سیر یا شمائل رسول نام مختلف ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، ہاتھ کیسا تھا، دانت کیسے تھے۔ ترمذی شریف میں مستقل شمائل ترمذی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ملا، صرف اسی سبجیکٹ کو الگ کر دیا۔ 100-150 صفحے سے زیادہ والی اس کے اوپر ہے وضاحت۔ اور ایمان کے اندر چاہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے۔ اپنی جان سے، اپنی ماں کی جان سے، اپنے باپ کی جان سے، اپنے اولاد کی جان سے، اپنی دولت کی جان سے، اپنے طرز زندگی کے ہر پہلو سے بڑھ کر اپنے نبی سے جب محبت کا تعلق نہیں ہوگا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تم اپنے رسول کو کتنا چاہتے ہو، سبق سکھانا تھا، تم معلم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اپنے ماں اور باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بعد والے مرحلے میں پایا کہ میری ماں، میرے باپ، سب کچھ، بلکہ میری جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ ساری غلط فہمیوں کو دور فرماتے ہوئے سبق سکھلایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے، بڑے چچا بھی، سب سے بڑے چچا تو حارث ہیں۔ چچا سے فرمایا چچا آپ بڑے ہیں، میں بڑا ہوں، مسلمان ہوئے، ایمان لائے ہیں تو پھر ایمان کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا عمر میں تو میں بڑا ہوں، حقیقت میں تو ہی بڑا ہے، درجے میں، مرتبے میں، نبوت میں۔ صحیح جواب تھا، یعنی عمر سے لینا دینا نہیں ہے، بھتیجے تو ہی بڑا ہے۔ جب تک اس کی کمی رہیں گی، ایمان کی کمی رہے گی، اور جب تعلق و محبت اور ربط نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا تو ان کی کسی بھی عادت سے نفرت کیسے ہوگی؟ اب نقل کا نام محبت ہے۔ اب ظاہر آپ کی ہر سیر سنت کی ہر چیز سے چھوٹی بڑی سے جڑ جائے، اور زمانہ جب افراتفری کا ہو جائے گا، فتنہ بازی کو ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سنت کے ساتھ بھی اگر جڑ جاتا ہے، یعنی اس کو زندہ رکھتا ہے، تو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو سنت رسول ایمان خداوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے سوا کوئی ایک عادت بھی، حرکت بھی، قول بھی، فعل بھی آپ نے نہیں کیا، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو زندہ رکھا۔ اس واقعے کے اندر ہاتھ بھی کٹے، انہوں نے اقرار کر لیا، یہ تو ہر قسم کے انداز سے باہر والی بات، عام عورتوں کی فکر الگ،
تعلیم یافتہ لکھی پڑھی عورتوں کی فکر اونچی، اپنی اونچی فکر سے ہر چیز پہ نظر پڑتی ہے، گلاس کے پانی پر بھی۔ ادنا فکر والے کی نظر سوچ الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، اونچے معیار والے کی سوچ الگ ہے، اللہ سے واصل باللہ کی سوچ الگ ہے۔ اس پانی کے اندر جلوہ خدا بندی کو پاتا ہے، فکر کی تربیت ہے۔ کہہ دیا کہ ماں ھذا بشر، اس کو تو انسان کہنا مشکل ہے، ضرور آسمانی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا ہے۔ تو کیا فرشتے کو دیکھا تھا انہوں نے؟ فرشتوں کے بارے میں جو سنتے ہیں غیر معمولی ہونے کا، جو غیر معمولی کمال درجے کی کوئی نمونہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، حسن و جمال کا، اس جیسا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، جو ہی ہے جو آپ سنا فاتحانہ انداز میں، فخریہ انداز میں زلیخا نے عورتوں کے سامنے کہا۔ اب تک عیب دیتی تھی، باتیں کرتی تھی، نکتے کرتی تھی، آج کے بعد سے زبان بند ہو جائے گی، جانتی ہو حقیقت کیسی ہے؟ خالد کہنے لگی فذالکن الذی، یہی وہ تو چیز ہے عورتوں، لمتننی فیہ، تو مجھے ملامت کرنے لگی، تم تو اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میں اس کے اندر اتنی پختہ ہوں کہ میں نے ہوش نہیں کھویا، میں اس کے اندر اتنی پکی ہوں کہ میں نے ہوش نہیں کھویا، باہوش عشق کے اندر مبتلا ہوں، وہ کہ وہ نہیں چاہتا۔ اس کے حسن و جمال کی تاب لانے کے اندر مجھ میں طاقت ہے، تم نے خالی تم ایک جھلک دیکھ کر تم بے چین ہو گئی، اور تم اس کے اندر تاب نہیں رکھی، ہاتھ بھی کاٹ دے پھر کوئی تمیز نہیں ہے۔ اب سن لو وضاحت، جیسا تم کہتی ہو وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، یقیناً میں نے اس کو پھسلایا، راغب کرتی رہی ہوں، کرتی رہوں گی، فَاسْتَعْصَمَ، اب وہ عصمت کا اظہار کرتے چل رہا ہے۔ دیکھیے میری بھی ضد ہے، اڑ ہے، اگر میرے حکم کو نہیں مانے گا میں منوا کے ہی رہوں گی۔ اتنا حاکمانہ انداز ہے، اپنی جان کی، دنیا کی، سب کی پرواہ کیے بغیر، اقتدار کی، عہدے کی، رینک کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ من مٹنے والی کیا چیز ہے؟ اگر میرے منشے کی تکمیل اس سے ہو نہیں پائے گی، ضرور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دوں گی، لَيُسْجَنَنَّ، نصب کر دوں گی، اس کو ذلیل و خوار کر دوں گی، بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ تم درست کر لیتے جاؤ۔ یہ کیفیت جب خوابوں سے باہر سنی یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں ہو گئی، اللہ سے پوری طرح دعا کرتے، مدد اللہ کی طلب کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے جیل کی سلاخیں پسند ہے، یہاں سے دوری تو ہو جائے، ان لوگوں کی جو شرارت، ارادے اور عزم ہے، اپنے ارادہ منوانے کی، گناہ میں مبتلا کرنے کی، تیرے حکم کی نافرمانی میں کھینچ لانے کی، اس سے تو اچھا اے رب مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے۔ اگر تو اس سے نہیں ہٹائے گا، ان کے مکر و فریب سے، آخری شکل یہ مجبوراً مجھے مائل ہو جانا پڑے گا۔ اب تیرا ہی سہارا ہے، تیری مدد ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ سب کچھ پوری تربیت، پوری زندگی کی ہو کر میں بھی ایک نادان، ناکارہ، ناواقف انسان کے جیسا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، چنانچہ کرتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا۔ انہ هو السمیع العلیم۔ اس واقعے کے اندر ہر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات، بہت بیان کرنے والا چاہیے بیان کرے، غور کرو، زندگی کے بیسوں چیزوں کی وضاحت تمہارے لیے کرنے والا ایک اللہ والے جن کا عطا پتہ سب ہے،
خطیب بزرگ کو بار بار دعا درخواست، بار بار دعا درخواست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارہ ہو جاتی ہے، ایک بات دریافت کروں، میں قرآن بار بار پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، قرآن کی تفسیر بھی صحابہ سے جو ذکر ہے، تابعین سے جو ذکر ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتا ہوں، لیکن قرآن کے اندر ایک بات تلاش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو روح کے نکلنے کے وقت پر ملک موت نکالتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا تکلیف کا، آسانی سے نکل جاتی ہے، جبکہ فطری طور پر بدن سے کھینچ کر نکالنے والا عمل ایسا ہے جیسا سابقہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے ذکر فرمایا، وسعت میں کانٹے والی ڈالی ہے، کاٹن کی پتلی چادر ہے، دھونے کے بعد کچی اس پہ سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں، وہ سوکھتے رہے گی، کانٹا اس میں سے باہر آ جائے گا، اب اس کو کھینچو تو چادر پھٹ کر تار تار ہو جائے گی، کیونکہ کانٹوں کی کثرت ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے بدن سے روح جب نکالتے ہیں ملک الموت اپنے جماعت کے ساتھ، تکلیف اس قسم کی ہوتی ہے، ایک مثال دے کر بتاؤں، لیکن اس چیز کو کہ اللہ کے نیک صالح بندوں کے ساتھ کچھ رحم و کرم ہوتا ہے۔ کئی احادیث ہیں ملک الموت اچھے خوبصورت انداز میں آتے ہیں، جنت کے نظارے ساتھ ان کے ساتھ انہیں کے اس پہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اس میں کچھ اس قدر مست ہوتا ہے، احساس سے تکلیف کم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے خواب میں بار بار دعا کرنے کے بعد بشائر رسول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پوچھا یہ قرآن میں کہاں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوال ہیں قرآن کی تفسیر ہے۔ میں ہر چیز کو قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت میں جاننا چاہتا ہوں، احادیث و کثرت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو، کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اب توجہ سے سورہ یوسف پڑھتے ہوئے چلے، سمجھ کے پڑھے، نہیں ملی بات، سمجھ میں نہیں آئی بات، پھر دعا میں لگے، پھر زمانے کے بعد بشارہ ہوا، بشارے کے بعد جواب یہی ملا، سورہ یوسف میں ہے دیکھ، ہے دیکھ، پھر تفصیل کے ساتھ بات معلوم نہیں ہوتی، پھر تیسری مرتبہ زمانے کے بعد پھر سختی سے فرمایا کہ سورہ یوسف میں ہے دیکھ، تیسرے مرحلے میں سمجھ میں آئی، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ، ہاتھ کٹ گئے، کٹنے کا احساس نہیں، تکلیف کا احساس نہیں، فطری طور پر عمل ہوگا جو تکلیف کا احساس ہے، تو حدیث اب آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، اس کے لیے جنت کے نظارے اچھے انداز اور پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں، ملک الموت اس کے ساتھیوں کا آنا، نیک صالح بندوں کے پاس، وہ اس کو ملنے والے انعامات، جنت کا مخاب، جنت کی نعمتیں، اس کے رویت میں، اس کے جمال میں اتنا محور رہے گا کہ اس کے اندر یہ پورا عمل ہوگا، تکلیف والا تو ہوگا، احساس نہیں، یہ تو سارا سا پریکٹیکلی دنیا کے اندر بھی ایشیوں میں ایک عاشق کو پکڑ کر 100 کوڑے مارنے کی سزا جاری ہو گئی، یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے اپنے کتابوں کے اندر اس واقعے کو لکھے، اللہ والے بہت سارے واقعات لکھتے ہیں، 100 کوڑوں کی سزا ہوئی، سزا سارے لوگوں کے سامنے، کوڑے مارنے والا جلاد ہوتا، پریکٹس کیا بات میں رہتا، معمولی کوڑا نہیں رہتا اس کا، سب کے سامنے کوڑوں کے وقت پر اس کے معشوقہ بھی ٹھہری ہوئی، دیکھا کہ سب اس کو کوڑے پڑ رہے، کسی بھی تکلیف کے پر نہ آہ بولتا، نہ ای بولتا، نہ ہلتا، نہ ہلتا،
بس ایک طرف نظر جمایا ہوا ہے، کوڑے پڑ رہے کھا رہا ہے، 99 کوڑے پڑے، ذرا بھی تکلیف نہیں، ایک کوڑا باقی تھا، آخری کوڑا پڑتے ہی بل بلانے لگا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، آخر میں انجام بہت دیر کے بعد اس نے دم بھی توڑ دیا۔ اس وقت کیفیت پوچھے 99 کوڑوں پہ تجھے ذری بھی تکلیف نہیں ہوگی، آخر کوڑے میں کیسی ہوگی؟ تو کہنے لگا 99 کوڑوں کے اوپر ایک کوڑے کا بھی احساس مجھ کو نہیں ہوا، کیونکہ میرے پاس احساس اور نظارہ میرے محبوب کا سامنے تھا، جس کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں، جس کے لیے میں جان دے بیٹھا ہوں، جس کے لیے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں، وہ حسن کا نظارہ سب میرے آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب ایک کوڑا باقی تھا تو یہ غائب ہو گیا، جب غائب ہو گیا تو دنیا کے سارے احساسات میں میرا احساس لوٹ کر آ گیا۔ بات واقعات کی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے اندر حکم اللہ تعالیٰ کا اسے وہ بود ربا کا کارنا کا تھا، نماز پڑھو تو اپنے صلاۃ معدہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سمجھو کہ شاید اس کے بعد تم کو کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ آخری نماز قبول ہو جائے، رب کو حاضر جان کر کرو، تو احساس و دل لگاؤ، کیفیت پیدا کرو تو پیدا ہوگی، کیفیت پیدا کرو تو کیفیت پیدا ہوگی وغیرہ۔ یہ حسن و جمال کے ایک نظارے میں اپنی جان اس کی پرواہ نہیں کی، ہاتھیں کٹنے کا احساس نہیں ہوا، بالآخر یہاں تک اس واقعے کی تھا، یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کو قید خانے کی گاڑیوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، تو یہاں سے چھٹکارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، بشکل ایک تکلیف ہے، ایک بڑی مصیبت جو دنیا برباد کرنے والی، اللہ کی رضامندی کو سے دور کرنے والی چیز تھی، اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا، حفاظت کا طریقہ ذرا کرتے ہوئے، لیکن آزمائش کے مرحلے ابھی نہیں ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ ساری آزمائشوں کو قبول فرما کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اس دنیا میں کہاں پہنچاتے ہیں، پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہی ہیں۔ ان واقعات کی تفصیل اگلی آیت میں